شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اٹی سے شیئر کر رہی ہیں مہجبین کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے نانا ابو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے نانا ابو بہت زیادہ ینگ نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن وہ بہت زیادہ صحت مند تھے اور بہت زیادہ ایکٹیو تھے۔ میرے نانا ابو جس گاؤں میں رہتے تھے وہ ایک پہاڑی گاؤں تھا۔ وہاں پر ہر طرف پہاڑ تھے اور ان پہاڑوں کے درمیان میں ان کا وہ گاؤں ہوتا تھا۔ میرے نانا ابو کا روزگار جو تھا وہ سائیکل کے اوپر چنے اور یہ پاپڑ وغیرہ بیچا کرتے تھے۔ مختلف جگہوں پر جا کر وہ ان چیزوں کو بیچا کرتے تھے، پھیری لگایا کرتے تھے۔ شام کے ٹائم وہ نکلتے تھے اور رات کو واپس آتے تھے۔ ایک دفعہ نانا ابو کو ان کے ایک دوست نے یہ مشورہ دیا کہ یہاں پر پاس ہی گاؤں سے تھوڑا ہی دور ایک سنیما بنا ہے، وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا رش ہوتا ہے، تم وہاں پر جاؤ تو تمہاری اچھی خاصی کمائی ہو جائے گی۔ نانا ابو کو یہ بات بہت اچھی لگی۔ نانا ابو نے آج جلدی ہی جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ پہلا دن تھا۔ نانا ابو کو جو راستہ ان کے دوست نے بتایا تھا، اگر وہ مین روڈ سے جاتے تو اپنا گاؤں کراس کر کے اس کے بعد وہ سنیما ہال آتا اور وہ جگہ کافی زیادہ دور بنتی تھی، لیکن جنگل سے ہو کر بھی ایک راستہ اس سنیما ہال تک جاتا تھا۔ نانا ابو اس راستے سے چلے گئے۔ جب نانا ابو اس راستے سے جا رہے تھے تو وہ ایک بہت ہی ویران اور سنسان راستہ تھا جس کے دونوں اطراف میں بہت زیادہ گھنا جنگل تھا۔ جب نانا ابو وہاں پر گئے تو وہاں پر بہت بڑا ایک سنیما ہال تھا اور اس کے سائڈوں پر بڑی بڑی اور بھی شاپس تھیں۔ وہاں پر نانا ابو کی بہت اچھی کمائی ہو گئی۔ بہت سے لوگ ان کے پاس آ کر چنے اور وہ پاپڑ وغیرہ خرید کر لے گئے۔ تقریباً رات ہو گئی۔ اب نانا ابو نے یہ سوچا کہ یہاں پر اب جو ان کی سب سے جو لاسٹ والی ٹائمنگ ہے یہاں تک بھی انتظار کر لیتا ہوں۔ تقریباً رات کے 1-1:30 بج گئے۔ تھوڑے سے چنے ان کے پاس بچ گئے تھے، تو نانا ابو نے یہ سوچا کہ ابھی جیسے ہی لوگ باہر نکلیں گے ہو سکتا ہے کوئی اور میرے سے یہ باقی کے چنے بھی خرید لے، تو میں تھوڑا سا انتظار کر لیتا ہوں۔ جب 2:15 بجے کا ٹائم ہوا تو بہت سے لوگ اس سنیما ہال سے باہر نکلے اور جو رہتے ہوئے بھی ان کے پاس چیزیں تھیں وہ بھی ان لوگوں نے خرید لیں۔ نانا ابو بہت زیادہ خوش تھے، ان کی کافی زیادہ آج کمائی ہو چکی تھی۔ نانا ابو نے واپس گھر آنے کا سوچا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں مین روڈ سے گیا تو ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی چور مجھے لوٹ لے، کیونکہ میری اچھی خاصی آج کمائی ہو گئی ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں کہاں سے آ رہا تھا۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں جنگل والے راستے سے ہی گھر واپس چلا جاتا ہوں، اس میں یہ ہوگا کہ وہاں پر مجھے کوئی لوٹ تو نہیں سکے گا۔ نانا ابو نے وہی جنگل والا راستہ اختیار کیا، اللہ کا نام لیا اور اس راستے پر چل پڑے۔ رات کے ٹائم وہ جگہ بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، صرف اندھیرا تھا اور جنگلی جانوروں کی کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی نانا ابو اس راستے پر جا رہے تھے ایک دم سے ان کو محسوس ہوا کہ ان کا سائیکل بار بار کوئی پکڑ لیتا ہے۔ جب وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتے تھے تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ ان کا سائیکل بہت زیادہ بھاری ہونے لگ گیا۔ بڑی مشکل کے ساتھ وہ اس راستے سے گزر رہے تھے، تبھی نانا ابو کو اپنی بیک سائڈ سے آواز آئی کہ ان کو کوئی بلا رہا ہے ان کا نام لے کر، احمد بات سنو، رک جاؤ۔ جب انہوں نے سنا کہ میرا نام لے کر مجھے کوئی بلا رہا ہے جبکہ یہاں پر تو نہ مجھے کوئی جانتا ہے، نانا ابو کے دل میں تھوڑا سا ڈر بیٹھ گیا کہ یہ معاملہ کوئی اور ہی ہے، ہو نہ ہو یہاں پر کچھ جنات ہیں یا ایسی کوئی چیزیں ہیں جو مجھے بار بار بلا رہی ہیں۔ اب وہ جو جنات تھے نانا ابو کے رشتہ داروں کی آوازوں میں بولنے لگے۔ کبھی ایسا لگتا تھا ان کے بیٹے کی آواز میں کوئی بول رہا ہے اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ ان کی مسز کی آواز میں کوئی بول کر ان کو بار بار آوازیں دے رہے ہیں۔
نانا ابو نے آیت الکرسی اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور تیزی کے ساتھ وہاں سے اپنا سائیکل لے کر بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے وہ اس جنگل کے راستے سے باہر نکلے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ جب گھر پہنچے تو زور زور سے دروازہ پیٹ رہے تھے۔ گھر والوں نے جب دروازہ کھولا تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکے، وہیں پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ بڑی مشکل کے ساتھ گھر والوں نے اٹھایا ان کو۔ نانی اماں جو تھیں وہ حافظ قرآن تھیں۔ نانی اماں نے ان پر بہت زیادہ دم بھی کیا، لیکن تب بھی ان کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ صبح جب فجر کی اذان ہوئی تو نانی اماں نے دوبارہ انہیں دم کیا نماز پڑھ کے۔ اس وقت نانا ابو کو ہوش آیا تو نانا ابو نے یہ بتایا کہ میں جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا، بہت زیادہ اندھیرا تھا، تو ایک دم سے پہلے کسی نے میرا سائیکل پکڑا اور پھر تم سب لوگوں کی آوازوں میں مجھے کوئی بلا رہا تھا اور بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ادھر آؤ، بات سنو، وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ بڑی مشکل کے ساتھ میں اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلا ہوں۔ پھر نانی اماں نے انہیں سمجھایا کہ دوبارہ کبھی بھی رات کے ٹائم جنگل کے اس راستے سے مت گزریں، کیونکہ اس ٹائم جنات آزاد ہوتے ہیں، تو کوئی بھی انسان اگر رات کے ٹائم ان راستوں سے گزرے تو وہ اس کو اپنا آپ ضرور ظاہر کرتے ہیں اور بعض اوقات جانی نقصان تک بھی دے دیتے ہیں۔ پھر نانا ابو جاتے تو تھے وہاں پر سنیما ہال کے باہر جا کر وہ پھیری لگایا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی اس جنگل والے راستے سے نہیں آتے تھے۔ یہ میرے نانا ابو کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مہجبین آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور جنات کے ایسے خوفناک حملوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی علی رضا شیئر کر رہے ہیں جرمنی سے۔ علی رضا کہتے ہیں میرا نام سنی ہے اور میرے بھائی کا نام طہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ میرے بھائی نے یہ کہا کہ ہم لوگ کیمپنگ کرنے جائیں گے، اور اس لیے انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کو بھی تیار کر لیا۔ ان کے 4-5 دوست تھے اور ہم دونوں بھائی تھے۔ ہم لوگوں نے ایک بہت ہی خوبصورت جگہ سلیکٹ کی کیمپنگ کے لیے۔ وہ جگہ شہر سے بالکل ہٹ کر تھی اور ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے جنگل کا کوئی راستہ ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ ہم لوگوں نے وہاں پر ایک جگہ پر اپنے کیمپس لگائے اور وہاں پر ہم لوگوں نے بون فائر کیا۔ ابھی ہم لوگ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جنگل کی طرف سے کوئی شخص ہم لوگوں کے پاس آیا ہے اور آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ تم لوگ میرے علاقے میں کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے اور میرے بھائی نے یہ کہا کہ ہم لوگ شہر سے آئے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر کیمپنگ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ تمہاری جگہ ہے۔ وہ شخص یہ کہنے لگا جتنی جلدی ہوتا ہے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم سب کو مار دوں گا۔ جس پر میرے بھائی نے یہ کہا کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں مارنے والے؟ یہ جگہ تمہارے نام نہیں لگی ہوئی، یہ تو ایک جنگل کا راستہ ہے۔ تبھی اس شخص نے ایک دم سے بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں اونچا اونچا ہم لوگوں کے اوپر چلانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد بہت زیادہ دراز ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی ڈراؤنی مخلوق بن گیا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگ گیا۔ ہم لوگوں نے وہاں پر آگ جلائی ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے وہ جو آگ والی لکڑیاں تھیں وہ ہاتھ میں پکڑ لیں۔ وہ چیز ہمارے قریب نہیں آ رہی تھی لیکن اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ اس سے پہلے یہ ہم لوگوں کو جانی نقصان دے ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ ہم لوگوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ راستہ اس طرح سے تھا کہ ہم لوگوں کی جو گاڑی تھی وہ کافی زیادہ دور کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ سارا ایک کچا راستہ تھا جہاں پر ہم لوگوں نے آ کر وہ کیمپنگ کی تھی۔ ہم لوگ جیسے ہی اپنی گاڑی کی طرف بھاگ رہے تھے ہم لوگوں کو اپنی بیک سائڈ سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ بہت زیادہ خوفناک آوازوں میں ہم لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ وہ درختوں کے پتوں کے اوپر یا درختوں کے اوپر بھاگ رہا ہے، وہ بار بار سارے درخت جھول رہے تھے اور پوری فضا میں اس کی ڈراؤنی آوازیں گونج رہی تھیں۔ تبھی ہم لوگ جیسے اپنی گاڑی کے پاس جانے لگے تو آگے سے ہم لوگوں نے دیکھا ایک بہت زیادہ نورانی چہرے والے کوئی بزرگ آ رہے تھے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے انہیں بتایا کہ ہم لوگوں کے پیچھے ایک بہت ہی بھیانک چہرے والی کوئی مخلوق لگ گئی ہے، پہلے وہ انسان کے روپ میں آیا ہے اور اس کے ہم نے ان بزرگ کو ساری بات بتائی تو وہ جو بزرگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس جنگل میں بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، تم لوگوں نے اس کی جگہ پر جا کر اس طرح سے وہاں پر آگ جلائی اور وہاں پر تم لوگوں نے جس طرح سے کیمپنگ کی ہے وہ چیز اس لیے تم لوگوں کے پیچھے لگ گئی ہے۔ جتنی جلدی ہوتا ہے یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ وہ تم لوگوں کو جانی نقصان دے دے گی۔
ہم لوگ وہاں سے جیسے ہی وہاں سے ہم لوگ اپنی گاڑی کی طرف بڑھے تو ہم لوگوں کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چیز ہم لوگوں کے پیچھے ہے، وہ نہ سامنے آ کر بھی اپنا اثر ظاہر کر رہی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، ہم لوگوں کو اپنی گاڑی کے پاس سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں، اور ایسا لگتا تھا کہ کوئی سایہ سا ہے جو گاڑی کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں کو جان سے مار دوں گا۔ اب ہم لوگوں کو بالکل بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم لوگ کیا کریں۔ ہم لوگوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ جیسے ہی وہ بزرگ ایک طرف سے آئے، وہ چیز بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ہم لوگوں کی گاڑی سے دور چلی گئی۔ پھر وہ جو بزرگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک بہت زیادہ ڈراؤنا جن تھا جو تم لوگوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، تم لوگوں نے اس کی جگہ پر جا کر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے وہ تم لوگوں کو مارنا چاہتا ہے۔ تم لوگ ایسا کرو، یہاں پر لا کر کچھ کچا گوشت پھینکو، اس کے بعد یہ تم لوگوں کی جان چھوڑے گا، ویسے یہ تم لوگوں کو جانی نقصان دے دے گا۔ پھر ہم لوگ واپس شہر آئے، وہاں سے ہم لوگوں نے گوشت لیا اور وہاں پر جا کر ہم لوگوں نے وہ پھینک دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنے گھر واپس گئے۔ وہ دن ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ ہم لوگوں نے بہت زیادہ اس چیز کو فیل کیا۔ اس کا جب وہ انسانی روپ میں آیا تھا اس وقت بھی اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا سا لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا روپ بدلا وہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہو گیا تھا۔ یہ ایک کہانی تھی ہم لوگوں کی زندگی کی۔ بہت شکریہ علی رضا آپ کا۔ لسنرز، جب بھی لوگ بوائز اکثر ایسے کام کرتے ہیں، شکار پر جاتے ہیں یا کیمپنگ کی غرض سے جاتے ہیں تو وہ جنگل کے علاقوں میں ہی جاتے ہیں، وہیں پر جا کر لوگ اس طرح کے ایڈونچر کرتے ہیں۔ جانا چاہیے، کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے، لیکن دیکھ سوچ کر اگر آپ اپنے پاس کچھ بھی ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹی فیل کریں تو وہاں سے فوراً واپس آ جانا چاہیے، کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سید سلمان شیئر کر رہے ہیں انڈیا سے۔ سید سلمان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی سٹی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ایک فیملی رہتی تھی، تو ان لوگوں کو وہ ایک انکل تھے، اپنے بیٹوں اور بہوؤں کے ساتھ اس گھر میں رہتے تھے، ان کے 2 بیٹے اور پوری فیملی وہ لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ ان لوگوں کو کسی طرح سے یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ ان کے گھر میں کہیں نہ کہیں کوئی خزانہ دفن ہے۔ بہت سے بزرگوں نے، بہت سے لوگوں نے بھی ان کو یہ باتیں کہیں کہ تم لوگوں کے اس گھر میں خزانہ دفن ہے۔ اب وہ لوگ اس کھوج میں لگ گئے کہ ہم لوگوں کے گھر میں یہ چیز ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ اس چیز کو وہ لوگ پرکھنے کے لیے، اس چیز کو یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ باتیں سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، وہ ایک عامل کو لے کر آئے اپنے گھر۔ اب وہ جو عامل ان کے گھر آئے، اس عامل نے وہاں پر آ کر باقاعدہ عمل کیا اور ان کے گھر کا کونا کونا چھان مارا۔ اس عامل نے جب عمل کیا تو اس نے یہ بتایا کہ آپ لوگوں کے گھر میں بالکل خزانہ موجود ہے، لیکن اس خزانے کے اوپر ایک جن پہرا دیتا ہے، وہ جن اس کے اوپر قابض ہے۔ اگر آپ لوگوں کو وہ خزانہ چاہیے تو آپ لوگوں کو اس کو انسانی بلی دینی ہوگی، اس کے بعد ہی آپ لوگ وہ خزانہ حاصل کر سکیں گے۔ اب وہ جو لوگ تھے وہ لالچ میں آ گئے۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کے گھر کے فلاں حصے میں وہ خزانہ موجود ہے اور اگر وہ وہاں پر کسی انسان کی بلی دیں گے تو وہ جو جن ہے اس انسان کے بدلے ان لوگوں کو وہ خزانہ دے دے گا۔ ان لوگوں نے ایسا کیا کہ اپنے گھر میں ایک دعوت رکھی اور اپنی دونوں بہوؤں سے یہ کہا کہ تم لوگ اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ اور جتنا بھی یہ کھانا تم لوگوں نے بنایا ہے یہ فلاں کمرے میں جا کر رکھ دو۔ جیسے ہی وہ دونوں تیار ہو کر آئیں، ان لوگوں نے وہ کھانا جا کر اس کمرے میں رکھا تو ان لالچی لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت وہ جو عامل تھا اس نے وہ عمل شروع کیا ہوا تھا اس جن کو وہاں پر حاضر کرنے کا۔ جیسے ہی وہ جن وہاں پر حاضر ہوا اس نے ان دونوں بے قصور لڑکیوں کو جان سے مار دیا، ان کی بلی لے لی۔ ان کی چیخو پکار سب نے سنی، لیکن اس وقت ان کے اوپر وہ لالچ سوار تھی۔ ان لوگوں کو وہ خزانہ تو مل گیا، ان کے دن بدل گئے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان پر ایسا زوال آیا کہ وہ لوگ مانگ کر کھانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ خزانہ بھی ان کے کسی کام نہیں آیا جو انہوں نے کسی بے قصور کی جان کی بلی دے کر اس جن سے حاصل کیا تھا۔ یہ کہانی ہم لوگوں کے شہر میں بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت سے لوگوں سے ہم لوگ یہ کہانی سنتے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سید سلمان آپ کا۔ لسنرز، جس چیز کی بھی انسان جب لالچ کرتا ہے
اور لالچ کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کبھی بھی اس سے خوشی حاصل نہیں ہوتی. اس کا جو انجام اور اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ عبرتناک ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی کسی چیز کی لالچ نہیں کرنی چاہیے. جو کچھ بھی آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، جتنا بھی لکھ دیا گیا ہے، وہ آپ کو ضرور ملے گا. صرف اس کے لیے آپ کو محنت کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ جدہ سے. محمد اسلام کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں لکھنؤ کی ریلوے کالونی کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ کہانی ہم لوگوں کے بڑے بزرگ ہم لوگوں کو سنایا کرتے تھے. یہ کہانی آج سے تقریباً 80-90 سال پرانی ہے. وہاں پر ایک بہت ڈراؤنا حادثہ ہوا تھا جس کے بعد وہ ریلوے کالونی بالکل سنسان اور ویران ہو گئی تھی. وہاں پر کسی انسان کا نام و نشان بھی نہیں رہا تھا. ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ وہاں پر اس ریلوے کالونی میں ایک ہسبینڈ وائف بھی رہا کرتے تھے. ان کے اوپر ان کے کچھ رشتہ داروں نے اس طرح سے کوئی جادو وغیرہ کا عمل کروایا تھا کہ ان لوگوں میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا. یعنی وہ جو ہسبینڈ تھا وہ اپنی وائف کو بہت زیادہ مارتا تھا، اس کے ساتھ بدسلوکی بھی کرتا تھا اور اس کو بہت زیادہ برے طعنے بھی دیتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا وہ اپنے گھر واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جو مسز تھی وہ کسی کے ساتھ بات کر رہی تھی. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کس کے ساتھ بات کر رہی ہے اور وہ شخص کون ہے جس کے ساتھ وہ بات کر رہی ہے. اس نے اسی ٹائم طیش میں آ کر اپنی بیوی کا قتل کر دیا اور اس کے بعد خود بھی پھانسی لے لی، خودکشی کر لی. ان دونوں کی ڈیڈ باڈیز ان کے گھر سے ملی. جو ہی لوگوں کو ان دونوں کی ڈیڈ باڈیز اس گھر سے ملی، ان کی جو مسز تھی اس کا مرڈر ہوا تھا اور وہ جو شخص تھا اس نے خودکشی کی ہوئی تھی. اس کے بعد اس کالونی میں رات کے ٹائم بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آتی تھیں. پہلے ان کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھیں اور پھر بہت زیادہ اونچا اونچا چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھیں. ایسا لگتا تھا کہ وہ جو شخص جس نے خود کو پھانسی لگائی تھی، خودکشی کی تھی، وہ ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے میں بدل گیا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا چاقو بھی ہوتا تھا اور وہ اکثر اپنے گھر کے باہر بیٹھا دکھائی دیتا تھا. یہی نہیں، اگر اس گلی میں سے رات کے ٹائم کوئی گزرتا تھا تو وہ اس کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتا تھا. کچھ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے. جن لوگوں نے ان کے اوپر جادو ڈالا تھا ان جنات نے ہی ان کو مارا تھا اور وہی جنات ان کا روپ لے کر اب لوگوں کے سامنے آتے ہیں. کبھی ایسا لگتا تھا کہ وہ جو عورت اس کی بیوی ہے وہ اس گھر کی دیوار پر بیٹھ کر روتی رہتی ہے اور جب کوئی اس کو بلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں بھی نکالتی ہے. اسی طرح ایک دفعہ رات کا ٹائم تھا تو ان کے گھر کے پاس سے ہی بہت زیادہ کسی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں. کوئی اونچا اونچا یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کو بچا لو. جب لوگوں نے کسی مرد اور عورت کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تو اپنے گھروں سے باہر نکلے تو وہ ایک میاں بیوی تھے جو زمین پر بیٹھے اونچا اونچا رو رہے تھے اور چیخ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو بچا لو. ان لوگوں کا بائک بھی پاس ہی گرا ہوا تھا. جب لوگوں نے ان کو اٹھایا اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ پاس والے محلے سے ہیں، ہم لوگ ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے تو ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے. جو ہی ہم لوگ یہاں سے گزرنے لگے تو ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والا آدمی ہم لوگوں کے بائک کے سامنے آ گیا. اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی. وہ بار بار ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تم لوگوں کو مار دیں گے. جیسے ہی ہم لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کیا وہ اس گھر میں بھاگ کر چلے گئے اور غائب ہو گئے. ہم لوگوں کو بچا لو. پھر ان لوگوں نے ان کو یہ بتایا کہ یہاں پر اس طرح سے یہ حادثہ ہوا تھا. اس کے بعد اس گھر کے پاس سے رات کے ٹائم کوئی بھی نہیں گزرتا، تم لوگ بھی دوبارہ یہاں پر مت آنا. ان چیزوں کو لے کر ان دونوں کے روپ میں جو بھی مخلوق سامنے آتی تھی وہ لوگوں کو اس حد تک خوف طاری ہو چکا تھا کہ لوگ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو ریلوے کالونی تھی وہ ویران اور بیابان ہوگی. وہاں سے لوگوں نے گھر چھوڑ دیے اور دور کسی علاقے میں جا کر آباد ہو گئے. یہ ایک کہانی تھی جو ہم لوگوں کے بڑے بزرگ ہم لوگوں کو سنایا کرتے تھے. بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا. لسنرز، رحم مانگنا چاہیے ایسے لوگوں سے جو کسی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. ہنستے کھیلتے گھروں میں ایسے تعویذ، ایسے جادو ٹونے کرواتے ہیں کہ وہ لوگ
ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں اور وہ گھر آباد سے ویران ہو جاتے ہیں۔ توبہ استغفار کرنی چاہیے، نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ایسے مخفی دشمنوں سے محفوظ رکھے، ایسے لوگوں کے شر اور حسد سے محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کی سٹوری لینتھی ہوتی ہے، ان لوگوں کو ٹائپنگ میں ایشو ہوتا ہے، تو وہ لوگ مجھے وائس میل بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ جو لوگ میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں، ابھی تک ان لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، سٹوری کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔